اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی عبادت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف مال دینا نہیں بلکہ دل کو پاک کرنا، نفس کو سنوارنا اور آخرت کو سنوارنا ہے۔ جی ہاں، وہ ہے زکوٰۃ۔ سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا تو کیا اس میں دوسروں کا حق نہیں؟ اگر ہم نے زکوٰۃ نہ دی تو کیا ہم واقعی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اس لیے آخر تک ضرور سنیں۔ زکوٰۃ کے فرائض اور اہمیت۔ ناظرین، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کی مکمل تصور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن اگر زکوٰۃ ادا نہ کریں تو کیا ہمارا دین مکمل ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکی اور بڑھوتری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں، خُذُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔ یعنی زکوٰۃ مال کو بھی پاک کرتی ہے اور دل کو بھی۔ مثال، جیسے گندے پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے، اسی طرح مال کو زکوٰۃ سے پاک کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ اب ذرا سنیں، اگر کوئی زکوٰۃ نہ دیے تو کیا ہوتا ہے؟ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، یہ وہ آیت ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں دبایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹیاں داغی جائے گی، اور کہا جائے گا، یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کرتے تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو سخت وعدہ دی گئی ہے جو مال، سونا، چاندی جمع کرتے ہیں، لیکن اس میں سے زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ کنز جمع کرنے کا مطلب ایسا مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ اس وعدے میں شامل نہیں۔ مال اللہ کی نعمت ہے، آزمائش بھی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا سخت گناہ ہے۔ جمع کیا ہوا مال قیامت کے دن وبال بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا مال کو پاک اور دوچند کرنے والا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ زکوٰۃ نہ دے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1403 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہی نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ آخرت کی تباہی کا راستہ ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقے صرف فقیروں کے لیے نہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کی دل پر چھائی ہوتی ہو، اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور راہروں مسافروں کے لیے فرض ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ 8 قسم کے لوگ: فقیر، مسکین، عامل، مؤلفۃ القلوب، غلام آزاد کرنا، قرضدار، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسافر۔ زکوٰۃ کے 8 مستحق کی تفصیل: فقیر وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا بہت کم ہو، اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہ کر سکتا ہو۔ مسکین وہ شخص جس کے پاس کچھ ہو لیکن وہ اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو۔ فقیر کی حالت مسکین سے زیادہ خراب ہوتی ہے۔ عامل وہ لوگ جو زکوٰۃ جمع کرنے اور تقسیم کرنے پر مقرر کیے گئے ہوں۔ مؤلفۃ القلوب وہ لوگ جن کے دل اسلام کی طرف مائل کیے جا رہے ہوں یا جن کی حمایت اسلام کے لیے اہم ہو۔ فی الرقاب غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا۔ آج کے دور میں اس کا اطلاق قیدیوں یا مظلوم افراد کی رہائی پر بھی کیا جاتا ہے۔ علماء کے رائے کے مطابق غارمین وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہوں اور ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرنے والے افراد یا دینی خدمت جیسے دعوت، تبلیغ، جہاد، شرعی اصول کے مطابق دینی تعلیم، ابن سبیل، مسافر جو سفر میں مال سے محروم ہو گیا ہو چاہے وہ اپنے شہر میں مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ صرف انہی 8 مسافر میں خرچ کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں دینا درست نہیں۔ یہ نظام اسلام میں معاشرتی انصاف اور غربت کے خاتمے کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ صرف دینا نہیں، صحیح جگہ دینا بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الروم آیت نمبر 39، وَمَا آتَیْتُم مِّن زَکَاةٍ، کچھ صدقات زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنے اور خوشندی کے لیے دو تو ایسے لوگ ہی اپنا دو چند کرنے والے۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2588، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت ہی میں بڑھاتا ہے، اور کوئی شخص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع، انکسار اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ حقیقت جو دیتا ہے وہی پاتا ہے۔ مثال، ایک کسان بیج زمین میں ڈالتا ہے، ظاہری طور پر وہ کم ہو گیا لیکن کچھ دن بعد وہ کئی گنا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کچھ لوگ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا، میں ان سے جنگ کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ قابل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا۔ صحیح بخاری 1399۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ زکوٰۃ کوئی آپشنل چیز نہیں، یہ دین کا لازمی حصہ ہے۔ زکوٰۃ کی روحانی فائدے: دل نرم ہوتا ہے، بخیل ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الحشر آیت نمبر 9، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بھی اپنے نفس کے بخیل سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے۔ آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ آج ہم لاکھوں کماتے ہیں لیکن زکوٰۃ دیتے وقت حساب لگاتے ہیں۔ سوال، کیا ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں؟ سوچیں، اگر آج موت آ جائے اور ہم سے پوچھا جائے تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ یا اللہ، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا، ہمیں بخیل سے بچا اور ہمارے مال میں برکت عطا فرما۔ آمین آمین یا رب۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال بھی پاک ہو اور دل بھی، آج ہی زکوٰۃ کا حساب کریں اور مستحق لوگوں تک پہنچائیے۔